کلپ نمبر 577. اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 سے لے کر 69 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. ترجمہ: اور فرمایا اے میرے بیٹوں، ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا. میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے. میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وقال، اور فرمایا جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے مصر جانے کے ارادے سے نکلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹو، مصر میں ایک دروازے سے نہ داخل ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے جانا تاکہ بری نظر لگنے سے محفوظ رہو. یاد رہے کہ پہلی مرتبہ جب یہ لوگ مصر گئے تھے تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا تھا، کیونکہ اس وقت تک کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ یہ سب بھائی اور ایک باپ کی اولاد ہیں. لیکن اب چونکہ جان چکے تھے اس لیے بری نظر لگ جانے کا احتمال تھا. اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو علیحدہ علیحدہ ہو کر داخل ہونے کا حکم دیا. مصیبتوں سے بچنے کی تدبیریں اختیار کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آفتوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کی تدبیر کرنا اور مناسب احتیاطیں اختیار کرنا انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے خود بھی مناسب تدبیریں فرمایا کرتے اور دوسروں کو بھی بتایا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر یہ کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے اور فرماتے، تمہارے جد امجد بھی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اور حضرت عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے. ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں. نمبر 1 قل اعوذ برب الفلق، اور دوسری قل اعوذ برب الناس. بری نظر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ بری نظر سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے. بری نظر سے متعلق حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر حق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو وہ نظر ہے، اور جب تم سے نظر کے علاج کے لیے غسل کرنے کا کہا جائے تو غسل کر لو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک بری نظر مرد کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے. بری نظر کا علاج. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی بری نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں. جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو اختیار فرما لیا اور دیگر دعاؤں کو چھوڑ دیا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بد نظری سے بچنے کے لیے یہ آیت کریمہ بھی اکسیر ہے
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ اور میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جس چیز کی طرف میں نے تمہیں اشارہ دیا وہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر فرما دی ہے تو میں تمہیں اس سے بچا نہیں سکتا، کیونکہ تدبیر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی. میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اپنی اس بات پر بھروسہ نہیں کرتا جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، کیونکہ توکل کے ساتھ اسباب اختیار کرنا اسباب چھوڑ دینے سے بہتر ہے. اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ اسباب اختیار کرنے سے توکل میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ترجمہ: اور جب وہ وہیں سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، وہ انہیں اللہ سے کچھ بچا نہ سکتے تھے، البتہ یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بے شک وہ صاحب علم تھا کیونکہ ہم نے اسے تعلیم دی تھی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. وَلَمَّا دَخَلُوا اور جب وہ داخل ہوئے، آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا ان سے وہ چیز دور نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو دیکھا جائے تو ان کا ایک ہی دروازے سے داخل ہونا یا مختلف دروازوں سے داخل ہونا دونوں برابر ہے. ان کا مختلف دروازوں سے جانا اگرچہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتا، لیکن بد نظری سے بچنے کی یہ تدبیر اختیار کرنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک تمنا تھی جو انہوں نے پوری کر لی. حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تعلیم دی تھی، مگر اکثر لوگ وہ علم نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے.